اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ٹی وی این پی کے سامعین اور ویورز، آج ہم بات کریں گے، موضوع ہے کرونا وائرس اور دیگر بیماریاں۔ قرآن اور حدیث کے مطابق ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، اور کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، اور علاج سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے، اور احتیاط بھی اسلام میں بتائے گئے ہیں۔ آج کا موضوع جو ہے، فوکس ہے پینڈیمک کرونا وائرس، یعنی کرونا وائرس کی بیماری یا وبا۔ یہ پینڈیمک جس کو وبا کہتے ہیں، یہ وبا جب پھیلتی ہے تو اس کا اصول جو ہے، ہم نے پہلے بھی اس کا اصول، اس بیماری کا حل قرآن حدیث کے مطابق ہمارے ویڈیو کے جو نمبر ہے، جو ہم سیریل نمبر ڈالتے ہیں ویڈیو پہ، تو ویڈیو نمبر 2 اور ایپیسوڈ نمبر 1 اور ویڈیو نمبر 125 ایپیسوڈ نمبر 2، ٹائٹل ہے پینڈیمک کرونا وائرس، اور ہماری یہ ویڈیو ہے 203 اور ایپیسوڈ نمبر 3 ہے، اور ٹائٹل ہے پینڈیمک کرونا وائرس اینڈ آل ڈیزیز۔ ہمارے یہ تینوں ایپیسوڈ آپ دیکھ لیجئے، آپ کو جو ہے قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق اس کا علاج، حل اور احتیاط آپ کو ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاں بھی پینڈیمک ہوگا، آپ اس علاقے میں نہ جائیں اور اس علاقے سے نہ نکلیں، لیکن اس علاقے میں جہاں پینڈیمک ہو وہ کھلا رہے، اس کے بازار، اس کے دروازے، اس کے شٹر، اس کی فیکٹریاں وہ کھلی رہے، وہ بند کر کے آپ گھر میں بند نہ ہو جائے۔ اگر بند ہوگے تو آپ کی معاشیت، آپ کی اکانومی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ نے اس ایریا میں جانا شروع کر دیا اور اس ایریا کے لوگ دوسرے ایریا میں جانے لگ جائیں گے، تب بھی پینڈیمک پھیلے گا۔ اسی لیے جب بھی کسی بھی ملک میں گورنمنٹ نے یہ قانون نافذ کیا جو اسلام کے بالکل حق میں تھا، تو وہاں پینڈیمک کم ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی اینٹی اسلامک، اسلام کے خلاف کام کرنے لگے، تو پینڈیمک پھر دوبارہ بڑھنے لگ گیا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں پاکستان کی یا نیپال کی۔ جب بھی یہ اسلام کے فیور میں رہے کہ کوئی بھی اس شہر سے اس شہر نہیں جائے گا، اور ہوائی جہاز کی سروس بھی بند کر دی، پینڈیمک کم ہو گیا۔ لیکن جب انہوں نے ہوائی جہاز سروس شروع کر دی اور شہر سے شہر میں جانا آنا شروع کر دیا، تو پینڈیمک بڑھ گیا۔ اور ہم پہلے سے یہ کہتے رہے، پہلے بھی ایپیسوڈ میں، 2 ایپیسوڈ میں یہ کہہ رہے تھے کہ شہر سے دوسرے شہر میں نہ جائے، اپنے اپنے شہروں میں رہے، اور بازار کھلے رہے، کاروبار کھلے رہے، پینڈیمک کنٹرول کرے گا۔ اور کنٹرول کیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے گاڑیاں شروع کر دی، ہوائی جہاز کی سروس شروع کر دی، پینڈیمک بڑھنے لگے۔ تو اینٹی اسلامک کام کریں گے تو پینڈیمک بھی بڑھے گا اور اکانومی بھی ڈاؤن ہوگی۔ اسی لیے ہم محمد ٹی وی این پی پھر ریکویسٹ کرتا ہے کہ قرآن حدیث کے مطابق پینڈیمک کا رول یہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، کہ اس شہر سے اس شہر میں مت جاؤ، پینڈیمک نہیں پھیلے گا۔ جب تک یہ پینڈیمک ختم نہیں ہوتا، انٹرنیشنل فلائٹ اور باہر کی جو سروسیں ہیں اور شہر سے شہر میں جانے کی جو گاڑیاں ہیں وہ بند کر دیں۔ شہر کے اندر کی گاڑیاں، دروازے، شٹر، فیکٹریاں کھول دیں، اور اس اصول پہ چلے گے تو آپ کی اکانومی بھی ڈاؤن نہیں ہوگی، اور جو ہے پینڈیمک پھیلے گا نہیں۔ اور ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ احتیاط سے اور صفائی سے، اس لیے اسلام میں کہا گیا ہے صفائی نصف الایمان، ایمان کا آدھا حصہ جو ہے وہ صفائی ہے۔ اس میں 5 ٹائم کی وضو ہے، طہارت ہے،
ٹھیک ہے نا، گندگی سے دور ہے، پاکیزگی ہے، غسل ہے، وضو ہے، حدیث میں کہ آپ 24 گھنٹے وضو میں رہیں، ٹھیک ہے نا، آپ صفائی میں رہیں. اگر آپ 24 گھنٹے وضو میں رہتے ہیں، صفائی میں رہتے ہیں، تو آپ کو بیماری سے بچنے کی بہت چانسز ہے. اور حد سے زیادہ کام کرنا، یا حد سے زیادہ وزن اٹھانا، یا حد سے زیادہ عبادت کرنا، یا حد سے زیادہ جو ہے وہ جم کے اندر ویٹ لفٹنگ کرنا، وزن اٹھانا، یہ سب حد سے زیادہ، اپنی کیپیسٹی سے زیادہ جب بھی آپ کام کریں گے آپ کو بیماریاں لاحق ہوگی. اس لیے ہر ایک کی لمٹ ہے. عبادت بھی آپ لمٹ میں رکھیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ قائم رہے مرتے دم تک. آپ جوان ہیں، بہت زیادہ عبادت کر رہے ہیں، پھر آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو کم عبادت کریں گے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبادت بھی ہر چیز لمٹ میں رہے آپ کی. آپ رات دن تہجد پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور 24 گھنٹے اسی میں لگے رہے ہیں، تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں 24 گھنٹے، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، یہ بھی اسلام نہیں کہتا. اسلام لمٹ کہتا ہے، لمٹ، ہر چیز کی لمٹ ہو. کھانے کی لمٹ ہو، سونے کی لمٹ ہو، بیٹھنے کی، پڑھنے کی، سفر کرنے کی، سب کی لمٹ ہو. ہم ایک بیماری کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کا نام ہے ہرنیا. ہرنیا جو ہے وہ زیادہ وزن اٹھانے سے ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اپنی چادر دے کے پیر پھیلاؤ، کہ اپنی کیپیسٹی، اپنی طاقت سے زیادہ وزن مت اٹھاؤ. تو اگر آپ کی طاقت 20 کلو اٹھانے کی ہے، اگر آپ نے زیادہ 40 کلو اٹھایا، یا ایک مزدور ہے جس کی طاقت جو ہے 50 کلو اٹھانے کی ہے، وہ 100 کلو اٹھاتا ہے، تو پیٹ کے اندر جو ہے، پیٹ کے نچلے حصے میں ایک جھلی ہوتی ہے جو پیٹ کے سامان کو کنٹرول کرتی ہے. تو آپ زیادہ زور لگائیں گے تو وہ جھلی جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، اور پیٹ کے کچھ اجزاء جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں، اور وہاں پر ایک سوجن ہوتی ہے، اسی کو ہرنیا کہتے ہیں. ہرنیا کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ جو حصہ ہے چمڑی کا وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور وہاں سوجن آ جاتی ہے. اور جب آپ اس کو دبائیں گے تو سوجن اندر چلی جاتی ہے، یا آپ لیٹ جاتے ہیں تو سوجن اندر چلی جاتی ہے. پھر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، زیادہ چلتے ہیں، تو سوجن آ جاتی ہے. تو اس کا علاج یہی ہے کہ آپ کھانے پینے میں پرہیزگاری کریں، وزن زیادہ نہ اٹھائیں. چاہے آپ کو ہرنیا ہو یا نہ ہو، آپ زیادہ وزن نہ اٹھائیں. جیسے جم کھانے میں بھی آپ جاتے ہیں، بہت زیادہ وزن اٹھاتے ہیں، تو آپ کو ہرنیا ہو سکتا ہے. اور اسی لیے عورتوں کو جو ہے وہ پیٹ میں یا چھاتی میں ہوتا ہے اور وہ سوجن آ جاتی ہے. تو اس کا علاج یہی ہے کہ آپ جو ہے زیادہ وزن نہ اٹھائیں، اور کھانے پینے پہ احتیاط رکھیں. ایسی چیز نہ کھائیں جو ہضم نہ ہوتی ہو. تو آپ کے ہضمے کے اوپر جو ہے کنٹرول رکھے تو آپ کی بیماری جو ہے وہ کوئی تکلیف آپ کو نہیں دے گی. دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جو آپریشن کرتے ہیں وہ بھی ایک جالی لگاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ وزن اٹھاتے ہیں تو وہ جالی بھی پریشر برداشت نہیں کرتی ہے، اور پھر وہ ہرنیا ہو جاتا ہے. اس لیے آپریشن بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج صرف یہ ہے، آپ زندگی میں ہرنیا کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ صرف کھانے پینے پہ احتیاط کریں، ایسی چیز کھائیں جو ہضم ہو جائے، اور ہضم نہیں ہوتی ہے تو آپ ہاضمے کی دوا کھائیں، تو جس سے جو ہے جس سے آپ کو ہرنیا کنٹرول میں رہے گا. کیونکہ آپ کے جسم کو چیر پھاڑ کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اس سے بچے رہو. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول رکھیں، ایسی چیز نہ کھائیں جو ہضم نہ ہوتی ہو. جیسے دودھ جلدی ہضم نہیں ہوتا، گوشت زیادہ ہضم نہیں ہوتا، اس لیے اس کو کم کھائے. اگر آپ کھاتے ہیں تو ہاضمے کی دوا کھائیں تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. اسی طرح جم کھانے میں بھی زیادہ وزن اٹھانے سے اگر آپ کو ہرنیا نہیں بھی ہوتا ہے تب بھی آپ کو دماغی ایک بیماری ہوتی ہے. تو جتنے بھی ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، یا جو ریسلنگ کرتے ہیں، جو باکسنگ کرتے ہیں، جیسے محمد علی قلعے ہیں، یا جو ویٹ لفٹنگ زیادہ کرتے ہیں، اپنی باڈی کو زیادہ پھگاتے ہیں، وہ سب غیر اسلامی کام ہے. ٹھیک ہے نا. یہ باکسنگ اپنے سر پہ مارنا بے مطلب کا ہے نا، کوئی مطلب نہیں ہے، مار کھا رہے ہیں ہے نا، یا مار رہے ہیں، یا وزن اٹھا رہے ہیں، اپنی باڈی کو پھلا رہے ہیں، یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے. ٹھیک ہے نا.
کوئی حدیث میں ایسا ملتا نہیں ہے کہ آپ وزن سے وزن اٹھاتے رہیں اور اپنے باڈی کو پھگاتے رہیں، اور اس سے بیماری ہوتی ہے۔ آپ سلمان خان کو دیکھو، جو بیماری اس کو پھیلی ہے، وہ سال میں 2-3 مرتبہ امریکہ جاتا ہے اپنے دماغ کا علاج کرنے کے لیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ویٹ لفٹنگ سے جو ہے یہ زیادہ بیماری پھیلتی ہے۔ تو حد سے زیادہ کوئی بھی چیز کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور غیر اسلامی کام کریں گے تو یہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہر چیز میں کنٹرول میں رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ جن لوگوں کو بیماری کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اس لیے ہم آگاہ کرتے ہیں کہ وہ اس تکلیف اور مصیبتوں سے بچیں، ٹھیک ہے نا۔ حد سے زیادہ کوئی چیز نہ کریں۔ آپ 5 ٹائم نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا، اور کمانا اتنا ہی ہے جتنا آپ کو آج کے دن کا خرچہ نکل جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ عبادت کریں، کھانا کھائیں، فیملی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور نوکری سے بچیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ نوکری سے بچیں، نوکری ایک غلامی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ جاتے ہیں نوکری کرنے کے لیے باہر، ٹھیک ہے نا، اور یا اندر بھی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ آپ چھوٹا موٹا کاروبار کریں، بزنس کریں، ٹھیک ہے نا، اس میں برکت ہے، اور نوکری سے آپ بچیں، کیونکہ نوکری غلامی ہے نا، اسلیو جس کو بولتے ہیں، غلام، ٹھیک ہے نا۔ تو اس غلامی سے آپ بچیں، جہاں آپ کو ہر ایک چیز کی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ کا چھوٹا موٹا کاروبار ہے، آپ جو ہے اس میں آزاد ہے، اس لیے کاروبار میں لگے، اور عورتیں جو ہے وہ گھر میں بیٹھے اور اپنے مردوں کو کاروبار سنبھالنے کے لیے دیں۔ اس لیے ہم آپ سب سے التجا کرتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج قرآن و حدیث میں ہے، لیکن جانے انجانے میں ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں جو ہے تکلیفیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم ہر وقت لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں تاکہ وہ مصیبت میں نہ پھنسے۔ اسی لیے پینڈیمک کرونا وائرس کا بھی علاج یہی ہے جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس شہر سے اس شہر میں مت جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اور سفر سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول نے منع کیا ہے کہ بے وجہ سفر مت کرو، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے لوگ جو ہے سفر کرتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، بے مطلب کی جو ہے رائڈنگ کرتے ہیں، یہ سب جو ہے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ سفر سے بچنے کی دعا مانگی گئی، یہ سفر بھی جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے انسان کو، اور زیادہ وقت جو ہے عبادت میں گھر میں گزارے، صفائی میں گزارے، ٹھیک ہے نا، اور وقت ضرورت جو ہے باہر نکلے، عام دنوں میں بھی وقت ضرورت باہر نکلے، باقی اپنے گھر میں رہے، سکون سے رہے، اللہ اللہ کرے، اپنی فیملی کے ساتھ رہے، اور جتنا ایک دن کا خرچہ ہے وہ اپنی دکان پہ جائیں، کاروبار کریں، اور بس اپنی زندگی گزارتے رہیں، اور نوکری اور غلامی سے اور باہر جانے سے اور فارن میں سروس کرنے سے سب سے بچے رہیں۔ اور انشاءاللہ پینڈیمک کا علاج بھی یہی ہے کہ اس شہر سے اس شہر میں نہ جائے، وہ شہر والے دوسرے شہر میں نہ جائے، اور اپنے اپنے شہروں میں رہیں اور سکون سے رہیں، تو پینڈیمک ختم ہو جائے گا۔ یہ اس کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کام کریں گے وہ غیر اسلامک رہے گا، اور پینڈیمک بڑھتا رہے گا، اور جیسے بڑھ رہا ہے، جیسے آج نیپال میں بڑھ گیا، تو کل آج رات کو پاکستان میں بڑھ گیا، تو اسی لیے بڑھتا ہے کہ وہ اس کا جو ہے صحیح طریقے سے سسٹم بناتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ بالکل شہر سے شہر کھول دیتے ہیں، انٹرنیشنل فلائٹ کھول دیتے ہیں، تو وہ غیر اسلامک ہے۔ بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ جب پینڈیمک پھیلتا ہے تو شہر سے دوسرے شہر میں نہ جائے، وہ اپنے اپنے شہر میں اپنے اپنے ایریا میں رہے، اس ایریا سے باہر نہ جائے، ٹھیک ہے نا، اور اس ایریا میں دوسرا باہر والا نہ ہے، نہ کوئی ان کرے نہ کوئی آؤٹ کرے۔ تو پینڈیمک کا علاج یہی ہے کہ اپنے اپنے شہروں میں رہے اور شہر کھلے رہے، لیکن اس شہر میں کوئی نہ آئے اور اس شہر کا آدمی دوسرے شہر میں نہ جائے۔ یہی پینڈیمک کا علاج ہے، اور ہماری یہ تیسری ایپیسوڈ ہے پینڈیمک پہ، اور یہ آخری ایپیسوڈ ہے، اور دوسرے پچھلے 2 ایپیسوڈ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے ہم نے نمبر بھی دیے ہوئے، ویڈیو نمبر جو ہے 1 to 5، ایپیسوڈ نمبر 2، اور ویڈیو نمبر 2، اور ایپیسوڈ نمبر 1، اور یہ جو ہے ویڈیو نمبر 203 ہے، اور ایپیسوڈ نمبر 3 چل رہا ہے یہ، اور یہ آخری قسط ہے پینڈیمک پر اور مختلف بیماریوں پر۔ امید ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں گے اور لوگوں کو سمجھ بوجھ اور شیئر کریں گے، اور یہ حکومت تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اس کا علاج صحیح کیا ہے۔ تو کہ قرآن و حدیث جو کہتا ہے وہی صحیح نکلتی دنیا میں، اور باقی سب سائنٹسٹ اور سب کچھ سائنس اس کے سامنے فیل ہے، اور جیتتا صرف ہے
وہ قرآن اور حدیث ہے. اس کے بعد سب جو ہے رائے قائم جو کرتے ہیں وہ سب غلط ثابت ہوتی ہے. جیتنے والا صرف اسلام ہے. اسلام از دا فرسٹ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فی امان اللہ.